نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے جو اگر ایک اشارہ کرتے تو پیڑ بھی چیرتا ہو، زمین کو چیرتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد پیش کرے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے میرے عزیزو، اگر آپ مل کر اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر یا ایھا نبی کہہ کر پکار رہا ہے، تو کہیں پر یا ایھا مزمل کہہ کر پکار رہا ہے، تو کہیں پر یا ایھا مدثر کہہ کر پکار رہا ہے، تو کہیں بشیر و نذیر کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ مل کر اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے جن کے صدقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جن کے صدقے میں حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جن کے صدقے میں حضرت شیس علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جن کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے لولا کہ لما خلقت الافلاک والارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین پیدا کرتا نہ آسمان۔ آئیے ہم آپ مل کر اسی نبی کی بارگاہ میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھیے بابا سے اللہم صلی علی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آپ اس ترجمے پر غور کیجئے گا جس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ بڑا احسان ہوا ہم مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اے میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے بندو میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا اس لیے تم پر احسان کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، نوح کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنا کر بھیجا اس لیے تمہارے اوپر احسان کیا۔ نہیں میرے عزیزو، جب بات آتی ہے ہمارے اور آپ کے آقا کریم کی، سرکار دو جہان کی، پروردگار عالم کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں صاف اعلان کر دیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے جشن دستار بندی کے موقع پر رکھا گیا ہے، دستار بندی کے یہاں پر 5 بچے جو آپ کے سامنے آپ کے روبرو نظر آ رہے ہیں، یہ حفاظ کرام ہے اور یہ اپنے سینے میں قرآن مجید کو لیے بیٹھے ہیں، اپنے سینے میں قرآن مجید کو بسائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رب کرم سے سر پہ سہرا سجا ہوا ہے، رب کے کرم سے سر پہ سہرا سجا ہوا ہے، قرآن کی بدولت رتبہ بڑا ہوا ہے، بیٹا ہوا ہے حافظ، ماں باپ کو خوشی ہے، دستار ہو رہی ہے، دستار ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر و احسان ہے اور قربان جاؤ ان ماں باپ پر جنہوں نے اپنے بیٹے کو دین کے خاطر خم کیا، جنہوں نے اپنے بیٹے کو دین کے خاطر خم کیا اور اس لائن میں جوڑا۔ ان کی خواہش یہ تھی، قربان جاؤ اس ماں باپ پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے راستے پر اپنے بیٹوں کو چلانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ کیوں بلند ہے؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن مجید ہے، کوئی اور کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے آپ دنیا کی ساری کتابوں کو رکھے اور آپ اس سے سوال کریں کہ بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو، تو آپ کو جواب نہیں دے گا، لا جواب معلوم ہوگا۔ لیکن جب قرآن سے سوال کیا جاتا ہے اے قرآن بتا تو کہاں سے آیا، تو قرآن بتا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ بتا آپ کہاں سے تشریف لائے، تو قرآن کریم جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے تشریف لایا
آیا ہوں. قرآن کریم سے جب سوال کیا جاتا ہے بتاؤ کس کی طرف تم نازل ہوئے ہو, کس کی طرف تم آئے ہو, تو قرآن کریم جو ہے کہ جواب دیتا ہے نزل علی محمد, میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرآن کریم سے جب پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ تو کس چیز کے لیے آئے ہو, تو قرآن جواب دیتا ہے ہدی للناس, میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ, لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. اے میرے عزیزو, آپ یہاں پر حفاظ کرام کو دیکھ رہے ہیں. حفاظ کرام کے چہرے کو دیکھنا بھی ثواب ہے, حفاظ کرام کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے, حفاظ کرام کو جو ہے کہ راستے بوس دینا بھی ثواب ہے اور عبادت ہے. اس لیے اس کے سینے میں کوئی اور کتاب نہیں ہے بلکہ قرآن مجید ہے. سبحان اللہ, پاک کلام بسا ہوا ہے, کوئی اور کتاب نہیں ہے. لوگ بہت سارے بڑے بڑے پڑھائی کو پڑھاتے ہیں, کوئی انجینئر بنتا ہے, کوئی ڈاکٹر بنتا ہے, لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کو کوئی بھی ڈاکٹر یا انجینئر آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے. اگر آپ چاہے جتنا بھی عزت پالے, جتنا بھی مرتبہ پالے, جتنا بھی پیسہ کما لے, جتنا بھی مشہور ہو جائے, لیکن آخرت میں اگر کوئی آپ کو کام آنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے اور دینی تعلیم ہے. اگر آخرت میں آپ کو کچھ کام آنے والا ہے تو دینی تعلیم ہے. میرے عزیزو, میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ حفاظ کرام کب کام آتا ہے جب ایک ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے. ہر کوئی پیچھے ہٹ جاتے ہیں. حفاظ کرام کا حق کیا ہے, ان کا بھی حق یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے جب ان کو حافظ بنایا, قرآن کی تعلیم دلوائی, تو ان کا بھی حق یہ ہے کہ ماں باپ اس دنیا سے فنا کر جائے, جب اس دنیا سے فنا کر جائے لوگ اسے دفنا کر چلے آئے تو وہ حفاظ کرام قبر پر بیٹھے اور قرآن شریف سے لے کر سورہ ناس تک پورا کا پورا سنا. سبحان اللہ, ایک حافظ پورا سورہ ناس الحمد سے لے کر پورا سورہ ناس سنائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آئے گی اور انشاءاللہ اس شخص کو بخش دیا جائے گا. سبحان اللہ, اس شخص کو بخش دیا جائے گا. بہرحال اگر میں گفتگو کروں تو وقت زیادہ ہو جائے گا اور یہاں پر اور بھی بچے موجود ہیں. بس میں اتنا کہوں گا کہ عالم دین کی قدر کرے, حفاظ کرام کی قدر کرے اور علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. ہر مرد اور عورت پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے. لیکن آج کی ڈیٹ میں معلوم یہ ہوتا ہے, پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں, لوگ دین سے پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں, لوگ دین سے جو کہ کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز جو دنیا کو فانی ہے, اور آپ سب جانتے ہیں قرآن میں آتا ہے کل نفس, قرآن میں آتا ہے کل من علیہا فانی ویبقی ذو الجلال وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا کی جتنی بھی چیزیں سب فنا ہو جائیں گی, ایک دن سب ختم, کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے. نہ ہم رہنے والے ہیں, نہ آپ رہنے والے ہیں, نہ یہ چاند و سورج رہنے والے ہیں. ایک دن سب فنا ہو جائیں گے. لیکن میرے عزیزو, جب ہم اس دنیا سے جائیں گے, میں آپ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر 4 اولاد دیے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر 3 اولاد دیے ہیں, تو ان میں سے ایک کو ضرور حافظ قرآن اور حافظ قرآن بنائے, ان میں سے ایک کو ضرور عالم دین بنائے. اس لیے جب آپ اس دنیا سے جائیں گے کہ پیسے والے رتبے والے یہ جو کہ کام نہیں آئیں گے, لیکن حافظ ہوگا آپ کی قبر پہ آئے گا اور قرآن کریم کی تلاوت کرے گا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس حفاظ کرام کے صدقے و طفیل سے انشاءاللہ ضرور مرحوم کی مغفرت کر. سبحان اللہ, ان کی مغفرت فرما دے گا. تو یہ ضرور کوشش کرے کہ ایک کو ضرور عالم بنائے یا تو حافظ بنائے. اور حدیث پاک میں آتا ہے جو حافظ قرآن کریم کو حفظ کرے, اپنے سینے میں 30 پارے کو بسائے اور اس پر عمل کرے, اس پر عمل کرے. حفاظ کرام آج کے ڈیٹ میں بھی میں کہنا نہیں چاہوں گا, لیکن ہے بہت ایسے ہیں, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک سمجھے بہت بڑی نعمت ہے, دولت ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی. حفاظ کرام ایسے بھی ہے جن کے سینے میں قرآن مجید تو ہے, لیکن قرآن مجید موجود ہو کر بھی معلوم ہوتا ہے. اس لیے کیوں ایسا, کیونکہ وہ قرآن مجید کو بھول چکا ہے, قرآن مجید کو بھول چکا ہے اور کسی لائن میں پھر چکا ہے. میرے عزیزو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے, نعمت ہے کہ جس کے سینے میں قرآن مجید محفوظ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید ہر کسی کے سینے میں نہیں آتا, قرآن مجید اسی کے سینے میں آتا ہے جن کا دل پاک و صاف ہے.
जिनका दिल पाको साफ हो, जिनका दिल कीना व बुग़्ज़ से पाको साफ हो, अगर इन सारी चीजों से दिल हमारा पाक नहीं होगा तो हमारे सीने में ज्यादा दिनों तक कुरान नहीं रहेगा। तो मैं इन हुफ़ाज़े कराम से भी कहना चाहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जब ये नेमत दिया है, ये दौलत दिया है, तो आप इसकी कद्र करें, इसकी इज्जत करें, जब मरते दम तक आप इसकी जो है की इज्जत करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने आपके ऊपर जो ताज डाला है, आपको जो ताज पहनाया गया है, इस ताज की जो है आप कीमत को, कद्र को समझे, कद्र करें। इसलिए ये हर किसी को नहीं मिलती है और कोशिश करें दीन के राह में अपने जिंदगी को खत्म करने की कोशिश करें। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है हमें और आपको सबको नेक राह पर चलने की तौफीक